درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ یہ خلاق عالم کا بہت بڑا احسان ہے۔ محترم سامعین گرامی قدر، گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے اور اس تکلیف کے اندر وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور رب تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تو تکلیف کے دور ہو جانے کے بعد وہ بندہ اپنے رب کو بھلا دیتا ہے۔ در حقیقت وہی انسان کسی اور کو دھوکے میں نہیں ڈال رہا، بلکہ وہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اسی کی مثال دیتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہیں میں کشتیوں میں سیر کرواتا ہوں، وہ کشتی کے اندر خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ موجیں بلند ہوتی ہیں، ہوائیں تیز ہوتی ہیں، اور وہ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اب یہ ہماری کشتی ڈوبنے کے قریب ہے، تو وہ بزبان حال یہ کہتے ہیں کہ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اگر اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے، یعنی ہماری کشتی بچ جائے، تو ہم شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے، ہم شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ پھر سرکشی پہ اتر آتے ہیں، اور ان کی یہ سرکشی جو ہے یہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہی، بلکہ یہ سرکشی ان کے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک مشہور محاورہ ہے کہ جو انسان کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا، وہ خود اس گڑھے میں گر جاتا ہے، وہ خود اس گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اور دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن میں نے اور آپ نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور پھر اللہ تعالی ہمیں وہاں بتائے گا کہ تم دنیا کے اندر کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور طریقے سے دنیا کی مثال کو سمجھایا کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پہلے زمین پہ کچھ نہ تھا، بنجر تھی، بالکل ہر طرف دور دور تک سبزے کا نام و نشان نہ تھا۔ اللہ نے آسمان سے پانی کو برسایا، بادل برسے، بارش آئی، پھر ہوا یہ کہ وہ زمین جو غیر آباد تھی، وہ زمین سبزے سے مزین ہونے لگی، سبزے سے مزین ہونے لگی، کہیں پھل، کہیں پھول، کہیں درخت، کہیں میوہ جات، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ لوگوں نے
اس سبزے پر اعتبار کر لیا کہ یہی کچھ ہے، بس اسی سبزے پر یقین کر لیا یہی کچھ ہے بس. پھر اچانک ایسے ہوا کہ کسی رات کے پہر میں یا دن کے اجالے میں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری فصلیں ملیا میٹ ہو گئیں. دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری فصلیں ملیا میٹ ہو گئیں، گویا کہ اس زمین پر کچھ تھا ہی نہیں. یہ اللہ رب العزت کھول کر نشانیاں بتا رہا ہے کہ تمہاری اس دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، وہ اس مثال کو دنیا کی زندگی پر اس طرح منطبق کر رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح بادل سے پانی برستا ہے نا اور بنجر زمین کو، غیر آباد زمین کو وہ آباد کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح ہماری روحیں جو ہیں یہ عالم میں بالا سے آئی ہیں. روح جو ہے یہ عالم میں بالا سے آئی، اس جسم کے اندر داخل ہوئی. پہلے یہ جسم کچھ نہ تھا، روح آئی اس جسم کے اندر داخل ہوئی. روح اور جسم آپس میں ملے جس طرح پانی اور مٹی آپس میں ملے تھے. پانی اور مٹی آپس میں ملے، سبزہ پیدا ہوا، ہر طرف کھیت لہلانے لگے، ہر طرف رونقیں دوبالا ہونا شروع ہوئیں. لوگوں نے اسی رونق پر یقین کر لیا. بالکل اسی طرح یہ جسم کسی حیثیت کا حامل نہ تھا، اس جسم کی کوئی حیثیت نہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس جسم کے اندر روح کو ڈالا. روح جب اس جسم کے اندر آئی، اللہ رب العزت نے روح اور جسم کو ملایا. پھر روح اور جسم آپس میں ملے تو اللہ رب العزت نے اس جسم کو تقویت عطا فرمائی. اس جسم کے اندر طاقت پیدا ہوئی اور یہ طاقتور جسم انسان کا دنیا کے اندر کام کاج میں مصروف ہو گیا، دنیا کی نعمتیں سمیٹنے لگ گیا. یہاں تک کہ پہلے بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، شباب کا عالم، عین جوانی کے عالم کے اندر پہنچ کر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ سارا کچھ میری محنت کا نتیجہ تھا. یہ میرے پاس ہاتھ تھے، میں نے کام کیا، میرے پاس جسم تھا، میں نے کام کیا، میرے پاس طاقت تھی، میں نے سرمایہ اکٹھا کیا. وہ دنیا کی زندگی پر کیا فریفتہ ہو جاتا ہے، دنیا کی زندگی کو رنگین سمجھ لیتا ہے، دنیا کی زندگی کو اپنا مسکن سمجھ لیتا ہے، لمبے لمبے پروگرام بنانا شروع کر دیتا ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ موت آ جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ موت آ جاتی ہے. موت آ کر اس روح کو جسم سے الگ کر دیتی ہے، روح کو جسم سے نکال دیتی ہے. پھر اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس جسم پر تجھے مان تھا، اب اس جسم کو کہنا اٹھ کر بازار میں چلے. جس جسم پر تجھ کو مان تھا کہ میرے یہ جسم سے ہوا ہے، میں چلا ہوں تو ہوا ہے، میں بیٹھا ہوں تو ہوا ہے، میں جاگا ہوں تو ہوا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے تو ہوا ہے، میں نے ہاتھ چلائے ہیں تو ہوا ہے. اب اپنے ہاتھوں کو کہہ چلے، اب اپنے پاؤں کو کہہ چلے، اب اپنی زبان کو کہہ چلے، اب اپنی آنکھوں کو کہو دیکھیں، اب اپنے کانوں کو کہو سنیں، لیکن نہیں سن سکتے. کیونکہ اللہ رب العزت نے اس روح کو نکال لیا ہے. جس رب نے اس روح کو ڈالا تھا، اسی رب نے اسی روح کو نکال لیا. اب روح الگ، جسم الگ. جس طرح اللہ رب العزت نے راتوں رات ان فصلوں کو ملیا میٹ کر دیا جن فصلوں پر تمہیں گمان تھا کہ یہ فصلیں ہماری محنت کا نتیجہ ہیں، گویا کہ وہ کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں. بالکل اے حضرت انسان، ایک وقت آئے گا کہ تجھے بھی یہاں کوئی نہیں یاد رکھے گا. یوں ہی محسوس ہوگا گویا ضیاء الرحمن کل تھا ہی نہیں، گویا فلاں بن فلاں کل تھا ہی نہیں. اس زندگی کے پیچھے پڑ کر تم اللہ کو کیوں ناراض کر رہے ہو؟ اس زندگی کے پیچھے پڑ کر، اس عارضی زندگی کے پیچھے پڑ کر تم اللہ کو کیوں ناراض کر رہے ہو؟ تم اس جنت سے کیوں دور ہو رہے ہو جس جنت کی طرف تمہیں رب بلا رہا ہے؟
واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ پکار رہا ہے دار السلام کی طرف. اللہ پکار رہا ہے دار السلام کی طرف. اس دار السلام سے کیا مراد ہے؟ جنت. اللہ رب العزت پکار رہا ہے تمہیں جنت کی طرف. یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے نا، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے طلوع کے ساتھ ہی ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے اور وہ مجھے اور آپ کو پکارتا ہے کہ اے حضرت انسان، اس سورج کی روشنی میں نیک عمل کر لینا، اس سورج کی روشنی میں عمل صالح کر لینا، تاکہ وہی اعمال تمہیں جنت تک لے جائیں. وہی اعمال وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، دوڑو اللہ کی جنت کی طرف، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی سے زیادہ ہے. مجھے اور آپ کو یہ منادی آواز دے رہا ہے کہ تم جنت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف چلو. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم بھاگنا شروع کر دیں، ہم سڑک پر دوڑنا شروع کر دیں، ہم کسی گراؤنڈ میں دوڑنا شروع کر دیں؟ نہیں، ہم ایسے اعمال کریں، ایسے اعمال کریں جو اعمال ہمیں جنت تک لے جائیں. ہم ایسے اعمال کریں جو اعمال ہمیں جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیں. اور آج کیا ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسے اعمال کیے جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کا ان کا دور نبوت ہے. 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، دنیا کے اندر آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا. اس کے بعد 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، لوگوں کو کہا کہ اے لوگو آؤ جنت کی طرف، جنت کی طرف پکارا، جنت کی طرف پکارا. لوگوں کو اعمال صالح کی تعلیم دی، ایسے اعمال کا پتہ بتایا، ایسا راستہ بتایا کہ جس راستے پر چل کر ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں. آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول کی رات ہے. ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں جھنڈیاں بھی آویزہ کی جا رہی ہیں، بازاروں کو بھی سجایا جا رہا ہے، گھروں کو بھی سجایا جا رہا ہے. لیکن ہائے افسوس کہ جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، یا جس تعلیمات کا پرچار آپ نے کیا تھا، اس تعلیمات سے کوسوں دور رہ کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ، کہ جب سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا ہے، اس وقت سے دشمنان اسلام نے ہمارے دین اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے. کیا آپ نے یہ دیکھا نہیں ہے؟ ان دنوں کے اندر ہر طرف آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ فرانس کے اندر ان بدبختوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے. یہ تمام تر معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ پہلے تو کسی کو جرت نہ تھی کہ اسلام کی طرف وہ میلی آنکھ سے دیکھ سکے، کسی کو جرت نہ تھی کہ وہ شاعر اسلام کی طرف میلی نگاہ سے دیکھ سکے. آج وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہمارے نبی کی شان میں وہ گستاخی کرنے لگے. یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ ہم خود کمزور پڑ گئے، ہم خود کمزور پڑ گئے. ہم نے ان اعمال کو اختیار کر لیا کہ جن اعمال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. اب کل کے دن آپ دیکھیے گا، اور آنے والی جو رات ہے اس رات کو آپ دیکھیے گا کہ ہوگا کیا. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ ہر عقل رکھنے والا انسان جو ہے، وہ شعور رکھنے والا انسان جو ہے، وہ یہ دیکھے کہ میں اس دنیا کے اندر اپنے دل کو
اجالا کرنے کے لیے، اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے آیا تھا۔ میرا دل اگر روشن نہیں ہوگا، میں ظاہر کو روشن کر بھی دوں تو مجھے یہ ظاہر کی روشنی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ میرے دل کے اندر اگر خباثت بھری ہے، میرے دل کے اندر اگر نحوست بھری ہے، میرے دل کے اندر اگر حسد ہے، میرے دل کے اندر اگر بغض ہے، میرے دل کے اندر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نفرت ہے، تو پھر یاد رکھ لے ہم پورے شہر کو بھی سجا دیں، ہمیں پورے شہر کو سجانا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جب دل روشن تھے اغیار بھی قدر و منزلت کرتے تھے، دل سیاہ ہو گئے، اغیار نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا، اغیار نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا۔ آج یہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں۔ کل 12 ربیع الاول ہے، اور ظلم تو جو ہوں گے سو ہوں گے۔ یاد رکھیں، میں ایک بات یہاں کہہ دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی جسے نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جسے خوشی نہیں ہے نا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہر مسلمان جس دل کے اندر بھی رتی برابر ایمان ہے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے۔ حقیقی معنوں میں اللہ اور اللہ کا حبیب کب خوش ہوگا، اللہ اور اللہ کے حبیب کو کب خوشی ملے گی؟ کہ جب ہمارے اعمال ان کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے، ہمارے اعمال ان کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے۔ کل 12 ربیع الاول ہے، جہاں اور ظلم ہوں گے، ہم کہتے ہیں نا کہ فرانس کے اندر گستاخی ہوئی، یہاں بھی شاعر اسلام کی کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، گنبد خضرا کا ماڈل بنا کر سڑک پر رکھ دینا، کیا یہ گنبد خضرا کی توہین نہیں ہے؟ بیت اللہ کا ماڈل بنا کر چوک چوراہے پر رکھ دینا، کیا یہ گنبد اس بیت اللہ کے ماڈل کی توہین نہیں ہے؟ اوپر بینر آویزہ کر کے ورفعنا لک ذکرک، نیچے ساری ذات سڑکوں پر ڈانس کرنا، کیا یہ اس آیت کی توہین نہیں ہے؟ مارکیٹ کے اندر آپ چلے جائیں، دیکھیں اس وقت اسلام پورے بازار کے اندر ایسے غبارے آپ کو ملیں گے کہ جن غباروں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ وہ غبارے بچوں کو دیے جائیں گے، بچے ان غباروں کو پھلائیں گے، پھر وہ غبارے پھٹیں گے، پھر سڑکوں پر آئیں گے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین نہیں ہے؟ کل کیک تیار کیے جائیں گے، کیک تیار کیے جائیں گے، کیک تیار کیے جائیں گے، اوپر ان کیکوں پر لکھا جائے گا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی نبی کے نام پر چھری چلائی جائے گی، کیا یہ نبی کے نام کی توہین نہیں ہے؟ اس وقت ہاتھ نہیں کانپیں گے کہ نبی کے نام پر چھریاں چلا رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیک پر لکھا ہوا ہے اور ہاتھوں سے چھریاں پکڑ کر ان کیکوں پر چھریاں چلائی جائیں گی، کیا یہ نبی کے نام کی توہین نہیں ہے؟ آمد مصطفیٰ مرحبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے گا، اور نیچے ان چوک چوراہوں کے اوپر ڈانس کیا جائے گا، انڈیا کے گانے لگائے جائیں گے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین نہیں ہے؟ کیا کچھ کہیں اور کیا کچھ نہ کہیں، ہم خود دیکھ رہے ہیں عرصہ دراز سے۔ پھر بات آ جاتی ہے کہ جی ویسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں۔ بھائی یہ دین اسلام کا متفقہ مسئلہ ہے کہ نبی کے نام کی بھی تعظیم کرنا ہم سب پر فرض عین ہے۔ نبی کی نام کی تعظیم کرنا، جس جس چیز کی نسبت اس نبی سے ہو گئی، ہر اس چیز کا احترام کرنا مسلمان کے لیے لازم ہے۔ گنبد خضرا کی نسبت نبی کے ساتھ، بیت اللہ کی نسبت نبی کے ساتھ، ہر اس چیز کی نسبت کہ جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، ہر اس چیز کی تعظیم کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اسی تعظیم کو ہم پس پش ڈال دیں گے تو پھر ہم خود بتائیں کہ ہم جنت کے دروازے پہ کیسے پہنچیں گے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ پکار رہا ہے جنت کی طرف۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے،
اور اس سے کچھ زیادہ، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے اور اس سے کچھ زیادہ۔ اس زیادہ سے کیا مراد ہے؟ جس نے دنیا کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاری، اللہ اسے جنت میں لے جائے گا اور اچھائی کا بدلہ اچھائی کی صورت میں دے گا، جنت کی صورت میں دے گا۔ اور زیادہ جنت کے اندر جنتیوں سے رب تعالیٰ پوچھے گا تمہیں سب کچھ مل گیا؟ کہیں گے ہاں ہمیں سب کچھ مل گیا۔ اور کچھ زیادہ، وہ کہیں گے اللہ سب کچھ مل گیا اور کیا؟ پھر رب تعالیٰ اپنے اور بندوں کے درمیان سے پردہ اٹھائے گا اور اپنا دیدار کروائے گا، کہے گا کہ یہ زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پر نہ سیاہی اترے گی اور نہ ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت کے صاحب ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، برائی کا بدلہ برائی ہے۔ وترحقهم ذلہ، ان کے چہروں پر ذلت ہوگی۔ ما لهم من اللہ من عاصم، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے انہیں کوئی بچا نہ سکے گا جنہوں نے دنیا کے اندر برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے زندگی گزاری، گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ کأنما اوشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی، گویا ایسے ہوگا جس طرح رات کی تاریکی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے چہروں پر مل دیا جائے گا، ان کے چہرے ایسے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ صاحب جہنم ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھائی کا بدلہ رب نے اچھائی رکھا ہے، برائی کا بدلہ رب نے برائی رکھا ہے۔ کل 12 ربیع الاول ہے، اس دن میرا اور آپ کل کیا کام ہے کہ ہم کیا کام کریں؟ کل کے دن کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ جب ایک انسان درود پڑھتا ہے نا، دو نظام حرکت میں آتے ہیں، ایک محبت کا نظام حرکت میں آتا ہے اور ایک رحمت کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ ایک بندہ درود پڑھتا ہے، محبت کا نظام حرکت میں آیا، جس بندے نے درود پڑھا اس نے محبت کا اظہار کیا، اس نے محبت کا اظہار کیا۔ پھر بندہ درود پڑھتا ہے، فرشتے اس درود کو لے کے چلتے ہیں، آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ولدیت کے ساتھ اس درود کو پیش کیا جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس درود و سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ پھر دو فرشتے رب مقرر کرتا ہے، دو فرشتے رب مقرر کرتا ہے کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے وہ مقرر کردہ فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے نظام محبت کا حرکت میں آنا۔ جب یہ فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، پھر رب کی طرف سے نظام رحمت حرکت میں آتا ہے، نظام رحمت حرکت میں آتا ہے۔ رب کہتا ہے میرے بندے نے میرے حبیب پہ درود بھیجا، آ میرے بندے میں تیرے نامہ اعمال میں 10 درجے بڑھا رہا ہوں، میں تیرے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ کر رہا ہوں، میں تیرے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا رہا ہوں۔ یہ نظام رحمت حرکت میں آتا ہے۔ تو کثرت سے درود پاک کا پڑھنا کل کے دن افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ باقی لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں اور دوسری چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر اس دن کو گزاریں، اور اس دن عہد کریں کل کے دن کہ اے کائنات کے خالق و مالک، ہم تجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کل کائنات کے نبی بن کر اس کائنات کے اندر تشریف لائے، اللہ ہم ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو اس عہد کے ساتھ ہم اپنی زندگی کے ایک نیا طریقہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دونوں جہاں سنور جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ زندگی رہی کل جمعے میں گزشتہ دنوں کے اندر جو ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا ہے، پشاور کے اندر جو دینی مدرسے پہ ایک حملہ ہوا، وہ کل جمعے میں انشاءاللہ اس کی میں عرض کروں گا۔ وہ گستاخانہ خاکوں کے جو شائع ہوئے اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا، لیکن اس وقت صرف آپ حضرات سے اتنی التجا ہے کہ جن بدبختوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے نا،
ان بدبختوں کے ملک سے آنے والی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں۔ ہم اس وقت یہی کر سکتے ہیں بس۔ اس وقت ہمارا یہ ایک دینی فریضہ ہے، آگے سے ہیل و حجت نہ کریں۔ وہ کہا جائے نا جی یہ کر دیں، آگے سے کہتے ہیں جی یہ وہاں کئی مسلمانوں کا روزگار وابستہ ہے، وہ فلاں وابستہ ہے، وہ فلاں وابستہ ہے۔ نبی کی حرمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے ماں باپ، میری اولاد، میرے سب کچھ نبی کی حرمت پر قربان ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان کامل بھی نہیں ہے۔ آگے سے ہیل و حجت نہ کریں۔ ان بدبختوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اور ہم ان بدبختوں کے ملکوں سے آنے والی چیزوں کا استعمال کریں اور ان کی معیشت کو فائدہ پہنچائیں۔ سارے مسلمان اگر ان کی معیشت کا بائیکاٹ کر دینا تو دیکھیں اللہ کی قسم یہ کفار مسلمانوں کے پاؤں پڑ جائیں، پھر ان کو ہمت نہ ہو، اور پھر بندہ یہ سوچتا ہے اگر میں نہیں لوں گا تو کیا ہوگا۔ اللہ کے بندے خود فیصلہ کر۔ میں اکیلا اگر ایک چیز کا بائیکاٹ کر دوں، مجھے دنیا کے اندر کچھ بھی نہ ملے، نبی کے حوض کوثر پر نبی کی شفاعت مل جائے گی، نبی کی شفاعت مل جائے گی۔ تو یہ کام آپ لوگ کر لیں، باقی تفصیل انشاءاللہ العزیز زندگی رہی کل جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔